پریشان تو نہ ہے کافی لوگ سے چلے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین ومن اتبعهم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے بیشتر ہم اور ہم مل کر ایک آباد ہو کر اللہ کے آخری پیغمبر شافع محشر ساقی کوثر ساری کائنات کے رہنما اور رہبر ہادی اکبر تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت مالک جنت قاسم نعمت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اجلاس کی آخری کڑی علمی اور ادبی قداور شخصیت خطیب اہل سنت حضرت قاری عظیم نوری صاحب قبلہ آپ کے سامنے جلوگر ہیں۔ مجھ سے بیشتر آپ نے نعت و منقبت بڑے بھائی قاری عبدالرضا صاحب قبلہ کی تقریر سماعت کی، آخری کڑی کے روپ میں بیٹھے ہوئے بہت جلد بیٹھنے والا ہوں، یہ حضرت آنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر چند باتیں میں کہوں گا جو دماغ میں آ جائے، لال کچھ آ لیجیے دماغ میں، دعا کریے کچھ آ جائے تو شعر پڑھتا ہوں۔ جی بالکل آواز اچھی نہیں تو مطلب سے شعر تو اچھے ہیں، کیا بات ہے، بارش نور رحمت ضرور آئے گی، بارش نور رحمت ضرور آئے گی، بارش نور رحمت ضرور آئے گی، اور مصطفیٰ کی بشارت ضرور مصطفیٰ کی بشارت ضرور آئے گی، مصطفیٰ کی بشارت ضرور آئے گی۔ لڑکوں نے بڑی محنت کی بجائے سائڈ میں بیٹھے ہوئے صبح سے لوگ ہوئے تھے، کمیٹی مان لیجیے یا ان کا دل مان لیجیے کہ رسول پاک کی محبت میں سرشار تھے۔ جی محبت رسول ہی چاہت نے اس کو کچھ صرف ہی ملنے والا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے اور ان کو نماز بھی بنا دے ساتھ ساتھ، صبح کو نماز بنا دے۔ مصطفیٰ کی بشارت ضرور آئے گی، جس نے آفت میں ڈالا مسلمان کو، جس نے آفت میں ڈالا مسلمان کو، اس کے اوپر بھی آفت ضرور انشاءاللہ، اس کے اوپر بھی آفت ضرور آئے گی، مصطفیٰ کی بشارت ضرور آئے گی۔ یہ کوئی آفت وافت نہیں، یہ ہلکا سا معاملہ ہے چل رہا ہے۔ تاریخ پڑھیے آپ، بڑے بڑے دھرندر اس میدان میں آپ کو ملیں گے۔
ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، انہی کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی سرد ہوائیں چل رہی ہیں، ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سو جا، آرام کر لے، طبیعت خراب ہو جائے گی، مگر عشق کہہ رہا ہے بیٹھا رہے۔ مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے، یہ محبت رسول ہے۔ ہوا اور موسم کی بہار کو مسلمان نہیں دیکھتا ہے، احمد مختار کو ہمیشہ دیکھتا ہے۔ احمد مختار کی محبت میں بیٹھے ہیں، مدینہ والے کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور انہی کی محبت سے ریلیٹڈ یہ محفل سجائی گئی تھی۔ انہی کے معاملات کے لیے بہت پہلے اس محفل کا انتظام کیا گیا تھا، مگر حالات کے پیش نظر حضرت نہیں ہو سکی، کسی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ امام احمد اہل سنت نے کہا تھا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر کام ہو ہی جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک ہر کام کا وقت ہوتا ہے، ہر وقت کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جب نہ ہو سکی تو اب کوئی روک نہ سکا، آج وقت آ گیا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک لکڑی کے درخت سے ایک تیلیاں بنتی ہیں، ایک لکڑی کے درخت سے ہزاروں تیلیاں بنتی ہیں، لیکن ایک تیلی ہزاروں لکڑیوں کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ وقت آتا ہے تو، وقت بگڑتا ہے تو ایک سانپ ہزاروں کیڑوں کو کھا لیتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو ہزاروں کیڑوں کو غذا وہی بن جاتا ہے۔ جب وقت ہو جاتا ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ہر کام وقت پہ ہوتا ہے، ہر چیز اپنی جس سے پہچانی جاتی ہے۔ کسی کا ایک قول ہے، الاشیاء تعرف باسبابها، کہ ہر چیز اپنی جس سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر مرض نہ ہو تو صحت کو کون جانے گا، اگر میٹھا نہ ہو تو کڑوے کو کون سمجھے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی پہلوان کے مقابلے میں کوئی بڑا پہلوان نہ ہو تو اس کی شجاعت کو کون جانے گا۔ ہر ایک کے مقابلے میں کسی کا ہونا ضروری ہے، تب اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہ ہوتا تو ان کا یہ بیزا کون جانتا، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے کو سانپ کون جانتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت محترم نمرود نہ ہوتا تو آتش قدائے نمرود کا پاگو پہاڑ ہوتا نا کون جانتا۔ میرے مصطفیٰ کے سامنے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ نہ ہوتے تو چاند کا ٹوٹنا کون دیکھتا، سورج کا پلٹنا کون دیکھتا، سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا کون دیکھتا۔ اس طرح کے ہٹا رہا معجزات کا ظہور کیسے ہوتا۔ اگر حسین کے سامنے یزید نہ ہوتا تو صبر حسین کا مظاہرہ کیسے ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ ہر چیز اپنی جس سے پہچانی جاتی ہے۔ جی جی، ہر چیز اپنے جس سے پہچانی جاتی ہے، اور ہم محبت رسول میں بیٹھے ہیں۔ رسول سے محبت کرنے والے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، رسول سے محبت کرنے والے۔ ہم اور آپ کیا محبت کریں گے؟ ہماری محبت تو یہ ہے، جب ٹائم مل جائے گا تو نماز پڑھیں گے، جب دل جائے گا چھوڑ دیں گے۔ ایسا کرتے نہیں کرتے ہیں، ہم طبیعت کے اوپر چلتے ہیں، جھوٹ بولیں، فریب کریں، دل میں کینہ حسد بغض عناد رکھیں، اور ہیں محبت رسول والے۔ یہ تعلیم مصطفیٰ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی تعلیم یہ تھی کہ جب تو سامنے سے آتے ہوئے اپنے مومن بھائی کو دیکھے تو ایسے خوش ہوگا جیسے آئینے میں دیکھ تو خود کو دیکھ سے خوش ہوتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما المؤمنون اخوة، حدیث قرآن میں انما المؤمنون اخوة، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے ایک کو دیکھ کر دوسرے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، عناد کرتا ہے۔ یہ تعلیم مصطفیٰ نہیں ہے۔ ہم بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے کے خیر کا ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ محبت رسول یہ سکھاتی ہے کہ آپ مومن بن جائیں، اور مومن بننے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ 5 وقت آپ کو مسجد کی حاضری کرنا پڑے گا۔ جی جی، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد رکھتے ہیں کون؟ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت ہے،
کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. تو آپ کا ایمان ہے نا کہ آخرت اللہ آخرت پر ایمان ہے نہیں ہے؟ اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پہ سب کا ایمان ہے. اور سنیے، اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے، اور اللہ کی ماننا یہ عمل ہے. اللہ کو ماننا ایمان ہے اور اللہ کی ماننا عمل ہے. رسول کو ماننا ایمان ہے، رسول کی ماننا عمل ہے. قرآن کو ماننا ایمان ہے، قرآن کی ماننا عمل ہے. میرے اسلامی بھائیوں، حدیث کو ماننا ایمان ہے، حدیث کی ماننا عمل ہے. جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جب ہم رسول کو مانتے ہیں تو پھر رسول کی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جب ہم قرآن جیسی مقدس کتاب کو مانتے ہیں تو پھر اس کی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مانتے ہیں تو اس کی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ بس کمی اتنی ہے کہ مانتے ان کو ہیں پر ان کی نہیں مانتے ہیں. مسئلہ حل جب ہوگا ان کو بھی مانیں گے اور ان کی بھی مانیں گے. اللہ کو بھی مانیں گے، اللہ کی بھی مانیں گے، رسول کو بھی مانیں گے، رسول کی بھی مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، قرآن کی بھی مانیں گے، حدیث کو بھی مانیں گے، حدیث کی بھی مانیں گے. ابو بکر کو بھی مانیں گے، ابو بکر کی بھی مانیں گے، عمر کو بھی مانیں گے، عمر کی بھی مانیں گے، عثمان کو بھی مانیں گے، عثمان کی بھی مانیں گے، علی کو بھی مانیں گے، علی کی بھی مانیں گے، حسین کو بھی مانیں گے، حسین کی بھی مانیں گے، غوث اعظم کو بھی مانیں گے، غوث اعظم کی بھی مانیں گے. اور آگے بڑھیے، مارنا کے بزرگوں کو بھی مانیں گے، ان کی بھی مانیں گے، بتائیوں کے بزرگوں کو مانیں گے، ان کی بھی مانیں گے. اور میرے امام احمد اللہ کو بھی مانیں گے، ان کی بھی مانیں گے، مفتی اعظم کو بھی مانیں گے، مفتی اعظم کی مانیں گے. میرے مرشد گرامی حضرت تاج الشریعہ کو بھی مانیں گے، ان کی بھی مانیں گے. میری گفتگو کا لب لبا بھی ہے کہ ان کو بھی مانے اور ان کی بھی مانے. صرف ان کو ماننے سے کام چلنے والا نہیں ہے جب تک ان کی نہ مانی جائے. ان کے مانے، ان کو مان کر ان کی مانیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا. لڑکے کمیٹی والوں، اس کے رسول کی بات ہے. یہاں رکھو، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اپنی ماں کے ساتھ نہر جا رہے تھے. راستے میں ان کو اغوا کر لیا گیا، یعنی کڈنیپ کر لیا گیا، اور کر لینے کے بعد ان کو بیچ دیا گیا. جب بک گئے تو بازار میں بک کر حضرت خدیجہ کی خدمت میں آ گئے. حضرت خدیجہ کی خدمت میں آ گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا. جب میرے آقا نے نکاح فرما دیا تو حضرت خدیجہ نے زید بن حارثہ غلام تھے، ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیا. سرکار کی خدمت میں رہنے لگے. صبح حضور کی صحبت میں گزری، شام حضور کی صحبت میں گزری، دوپہر حضور کی صحبت میں گزری. اب بولو، حضور کی صحبت میں لمحے گزرنے والے کس قدر مبارک لمحے ہوں گے، کتنے پیارے لمحے ہوں گے، کتنے عظیم لمحے ہوں گے کہ حضور کی صحبت میں ایک لمحہ گزر جائے. ہم انڈیا میں رہ کر ترستے، اللہ کسی طرح ایک بار مدینہ دکھا دے. تاج الشریعہ نے تمنا کی تھی، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رحمت برستی ہے، جہاں رحمت ہی رحمت ہے. زید بن حارثہ کو اغوا کر کے بیچ دیا. حضرت خدیجہ نے سرکار کی صحبت میں رہنے لگے. اب اسی دوران حج کا موقع آ گیا. کس کا؟ حج کا موقع آ گیا. ان کے قبیلے کے لوگ آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے. حج کرتے ہوئے کسی نے زید بن حارثہ کو دیکھ لیا اور دیکھ کے پہچان لیا. اب بچہ کھو گیا تھا، جس کا کھویا اس کو تو بے چینی ہوگی نہ ہوگی، اس کو بے قراری ہوگی نہیں ہوگی. جس کا بچہ غائب ہو جائے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، تو وہی جانتا ہے بچے والا. یہ تو تکلیف اسی کو جھیلنی پڑتی ہے. اب وہ ڈھونڈ رہے تھے. حج کرنے کے بعد قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے جا رہے تھے تو ان کے والے ان سے جا کے کہا کہ ہم نے آپ کے بچے کو حج کے دوران فلاں مقام پر دیکھا تھا. وہاں سے چچا اور باپ کرتے ہیں اور آ کر مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے. کسی نے کہتے ہیں مصطفیٰ نے رحمت نبی ہے، ان کی خدمت میں رہتے ہیں. آپ نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ، آپ کے پاس ہمارا بچہ ہے، اس کو رہا کر دیجئے اور اس کے بدلے میں فدیہ لے لیجئے. کیا کہا؟ اس کو چھوڑ دیجئے، کچھ معاوضہ لے لیجئے، کچھ پیسے لے لیجئے، وہ رہا کر دیجئے. باپ ہر کوشش کرے گا. باپ کو بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے، البتہ کچھ بیٹوں کو باپ بڑھا پڑتا نہیں ہے.
کچھ بیٹوں کو بڑھاپے میں باپ پیارے نہیں رہتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی نے صحابی نے حضور سے پوچھا کہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہے نوجوانوں, ٹھیک سے رہنا, ابھی تو شادی نہیں ہوئی, شادی ہوئی تو عورتوں کو کرنا, ان کے ماں باپ کو بزرگ پر کہہ دیتے ہیں, صحیح سے رہنا. سرکار صحابی نے کسی نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ کیا ہے, تو حضور نے فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے. کیا شاید تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے. تو اگر ان کی خدمت کرے گا تو جنت پائے گا, اور نہیں کرے گا تو جہنم پائے گا. ماں باپ کی خدمت بھی ایک بات اور اہم رول رکھتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے اگر آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا تو کل میری اولاد میں نہیں کرے گی. وہ بزرگ بھی بہت دھیان رکھے جو کل ماں باپ کو ستائے ہیں اور آج اولاد سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ امید رکھتے ہیں, ہاں ہم دیکھ رہا ہوں ٹائم دیکھ رہا ہوں, تو یہ امید وہ بھی نہ رکھیں. میں بات ختم کر رہا ہوں جلدی کہ زید بن حارثہ کی بارگاہ میں چچا سرکار کی بارگاہ میں زید بن حارثہ کے چچا اور باپ آئے, آن کے کہنے لگے فدیہ لے لیجئے, ہمارے بیٹوں کو دے دیجئے. تو سرکار کا کرم دیکھیے, اپنی نبی کی عنایت دیکھیے, حضور کا ذرہ نوازی دیکھیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے زید بن حارثہ کے والد محترم سنو, فدیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر حارثہ جانا چاہے تو ایسے ہی لے جاؤ. تو ایسا ہی لے جاؤ, اگر جانا چاہے تو تو ایسے ہی لے جاؤ. جب ان کے والد نے کہا بیٹا تم چلو تو میں لینے کے لیے آیا, تو زید بن حارثہ نے جواب دیا تھا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. اللہ نے ہاتھ دیے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں نعرہ تکبیر, رسالت, وصیت, اعلی حضرت ساگر صاحب قبلہ. زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے در سے میں چلا جاؤں گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, آپ کے در سے میں چلا جاؤں یہ ہو نہیں سکتا. تو ان کے والد نے کہا زید تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو, تمہاری بہن پریشان ہے, بھائی پریشان ہے, تم گھر چلو, تمہاری والدہ کرے وہ حال ہے. مگر زید بن حارثہ نے کہا اعلیٰ حضرت کے شعر میں بات ختم کر رہا ہوں, یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھے جلوہ تیرا. یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا, ساری دنیا ہے جو ہے, ایک والد اور چچا کیا ساری دنیا ایک طرف, اکیلا مصطفیٰ ایک طرف, ساری دنیا ٹھوکر پہ مار دوں گا, مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں بسا لوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بولنے کو اس کو معاف فرمائے. استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. بلند آواز سے کرنے پڑیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.